السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ جنرل سائنس چھٹی جماعت سبق نمبر 13 آواز۔ اس سبق کے سوال و جواب کو آج ہم حل کریں گے۔ پہلا سوال ہے، خالی جگہوں میں مناسب الفاظ لکھیے۔ الف، آواز کی اشاعت ڈیش میں سے نہیں ہوتی۔ کس میں سے نہیں ہوتی؟ خلا میں سے۔ خلا یعنی کیا؟ بالکل خالی جگہ جہاں پر ہوا بھی نہیں ہوتی، اور آواز کی اشاعت تو واسطے سے ہوتی ہے نا۔ خلا میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، یعنی خلا میں آواز کی اشاعت نہیں ہوتی۔ بے، صوتی آلودگی ایک ڈیش ہے۔ صوتی آلودگی یعنی کیا؟ آواز کی آلودگی۔ تو یہ کیا ہے بیٹا؟ سماجی مسئلہ ہے نا۔ آواز کی آلودگی سے سب کو مسئلہ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، سر درد اور بیماریاں وغیرہ، کانوں میں تکلیف، ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک سماجی مسئلہ ہے۔ جیم، کان کو تکلیف دینے والی آواز کو ڈیش کہتے ہیں۔ بتائیے کیا کہتے ہیں؟ ہاں، شور کہتے ہیں، ہے نا۔ تکلیف ہوتی ہے کان کو شور سے۔ دال، شور کا ڈیش پر مضر اثر ہوتا ہے۔ مضر یعنی کیا؟ نقصان دہ۔ تو شور کا کس پر نقصان دہ اثر ہوگا؟ صحت پر، ہے نا۔ سر میں درد ہونے لگتا ہے، متلی ہوتی ہے، الٹی جیسا لگتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ شور کا صحت پر اثر ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے، کیا کریں گے بھلا؟ الف، اگر موٹر سائیکل کا سائلنسر خراب ہو گیا ہو تو بیٹا آپ کیا کریں گے؟ سائلنسر جب خراب ہو جاتا ہے تو اس میں سے بہت تیز آواز پیدا ہوتی ہے نا۔ اور تیز آواز کیا ہے؟ صوتی آلودگی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسے فوراً ٹھیک کروانا چاہیے، اور جب تک وہ ٹھیک نہ ہو ہم کو موٹر سائیکل استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم جواب ایسے ہی لکھیں گے کہ خراب سائلنسر سے تیز آواز پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے صوتی آلودگی پیدا ہوتی ہے، اس لیے خراب سائلنسر کو فوراً ٹھیک کروائیں گے۔ جب تک ٹھیک نہ ہو موٹر سائیکل استعمال نہیں کریں گے۔ بی، قریب کے کارخانے کی آواز بہت زیادہ ہو تو کیا کریں گے؟ جھگڑا کریں گے؟ نہیں، ہے نا۔ ہم سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے بیٹا؟ کارخانے کے مالک کو سمجھانا چاہیے، انہیں صوتی آلودگی کے متعلق معلومات دینی چاہیے، اور اگر ان سے ہمیں ریکویسٹ کرنی چاہیے، درخواست کرنی چاہیے کہ بھائی آپ کی جو مشین آواز کرتی ہے آپ اس کو درست کروا لیں۔ اور ہمارے بولنے کے بعد بھی اگر کارخانے کا مالک جو ہے یا اس کے جو ذمہ داران ہیں وہ نہیں مانتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے ہیں، تب ہمیں پولیس میں ان کی رپورٹ کروانی چاہیے، سرکاری محکمے میں۔ خود لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، ہاں۔ تو ہم جواب کیا لکھیں گے کہ کارخانے کے مالک سے مل کر انہیں آواز کی آلودگی کی معلومات دیں گے۔ اگر شور کرنے والی مشین کی مرمت ممکن ہو تو ان سے ٹھیک کروانے کی درخواست کریں گے۔ اگر اس پر بھی کارخانے کے ذمہ دار توجہ نہ دیں تو سرکاری محکمے میں شکایت درج کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہمیں اپنے انڈرسٹینڈنگ سے ہم اپنے طور پر اس کی جوابات لکھ سکتے ہیں جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، ذیل کے سوالوں کی جواب اپنے الفاظ میں لکھیں۔ ابھی جو سوال دیے ہیں ان کے جواب اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ الف، ارتعاش کسے کہتے ہیں؟ ارتعاش یعنی کیا؟ کانپنا، لرزنا، اور ارتعاش کے سبب آواز پیدا ہوتی ہے۔ ہم آواز چیپٹر کر رہے ہیں نا، تو ذرا دھیان رکھیں گے، ہمیں اسی حساب سے جواب لکھنا ہے۔ تو دیکھیے جواب لکھتے ہیں کیا؟ آواز پیدا کرنے والی چیزیں جیسے اسپیکر کا پردہ، ربر بینڈ، طبلے کا پردہ، ان میں مخصوص انداز میں ہلچل ہوتی ہے، یعنی
ان میں ایک قسم کی اہتزازی حرکت ہوتی ہے۔ تیز حرکت سے اہتزاز پیدا ہوتا ہے، اسی کو شے میں پیدا ہونے والا ارتعاش کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آواز کے لیے ہم نے دیکھو یہ سب کر کے دیکھا ہے نا۔ اسپیکر کا پردہ آپ اس پر ہاتھ رکھیے، آپ کو ہلتا ہوا محسوس ہوگا جب آواز ہوتی ہے اس میں۔ ربر بینڈ کو آپ زور سے چھوڑ دیجیے، ربر بینڈ کو تانیے اور اس کو تھوڑا سا چھوڑ دیجیے، دیکھیے اس میں جو ہلنا ہے اسے ہم ارتعاش کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بے ٹھوس کے ذریعے آواز کی اشاعت کس طرح ہوتی ہے؟ روزمرہ زندگی کی مثالیں دے کر اسے واضح کیجیے۔ ٹھوس شے میں دیکھو مادے کی کتنی حالتیں ہیں، ٹھوس، مائع اور گیس، اور آواز کی اشاعت سب سے زیادہ کس میں ہوتی ہے؟ ٹھوس میں ہوتی ہے، مائع اور گیس سے بھی زیادہ ہوتی ہے بیٹا۔ تو ہم کیسے ثابت کریں گے اسے؟ روزمرہ کی زندگی سے ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ تو جب کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ایسے اگر وہ باہر سے کھڑے رہ کر آواز دے تو ہمیں اتنی صاف آواز نہیں سنائی میں آتی اندر گھر میں بیٹھے ہوئے، لیکن اگر وہ دروازہ کھٹکھٹائے، جو باہر مہمان آئے ہیں، تب ہم فوراً سن لیتے ہیں، ہے نا۔ آپ کیا کیجئے، اپنی بینچ پر یا اپنے گھر میں میز پر اپنا کان رکھیے اور کسی دوسرے کو کہیے، بھائی کو کہیے کہ اس میز پر ہلکے ہلکے سے ضرب لگائے، آہستہ سے چوٹ کرے، ہے نا، آہستہ سے بجائے، تب آپ کو اس کی آواز فوراً سنائی نہیں دے گی۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے ہم جواب میں کیسے لکھیں گے کہ ٹھوس اشیاء میں آواز کی اشاعت مائع اور گیس کی بنسبت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ مثالیں، دروازہ کھٹکھٹانے پر فوراً واضح آواز سنائی دیتی ہے، ریل گاڑی بہت دور ہو تب بھی اس کی پٹریوں پر کان رکھنے پر آواز سنائی دیتی ہے، میز پر ہلکی سی ضرب لگانے پر بھی کان میز سے لگے ہوں تو فوراً مدھم آواز سنائی دیتی ہے۔ اس طرح سے ہم مثالیں دے سکتے ہیں۔ جیم ہے، صوتی آلودگی کسے کہتے ہیں؟ یعنی آواز کی آلودگی۔ ہاں، تو جواب دیکھیے کیسا لکھیں گے ہم۔ بلند یا مسلسل آواز جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ شور، اس سے اطراف کے لوگوں پر مضر اثرات ہوتے ہیں۔ شور سے ہونے والے مضر اثرات کو صوتی آلودگی کہتے ہیں۔ صوتی آلودگی کا مطلب ہے سماعت کے لیے ناقابل برداشت آواز کا پیدا ہونا۔ سماعت یعنی کیا بیٹا؟ سننا، سننے کی قوت۔ ٹھیک ہے، تو جب ہمارے سننے کی قوت کے لیے ناقابل برداشت، جو ہمیں برداشت نہیں ہو سکتی، برداشت کے قابل نہیں، اگر ایسی آواز پیدا ہو رہی ہے جو ہمارے کانوں کو تکلیف دے رہی ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ صوتی آلودگی۔ دال، صوتی آلودگی روکنے کے لیے کیا تدابیر کریں گے؟ تو جواب، صوتی آلودگی روکنے کے لیے مندرجہ ذیل تدابیر کریں گے۔ نمبر 1، ضرورت نہ ہونے پر گاڑیوں کے ہارن نہیں بجائیں گے، ہے نا۔ ہم کس طرح سے روک سکتے ہیں صوتی آلودگی کو؟ تو بھائی گاڑیوں کے ہارن نہیں بجائیں گے۔ نمبر 2، گھر کے ٹی وی، ریڈیو کی آواز اتنی رکھیں گے کہ وہ صرف ہماری حد تک ہی رہے۔ نمبر 3، سواریوں کی غیر ضروری آواز کو کم کرنے کے لیے ان کی باقاعدگی سے جانچ کروائیں گے۔ ابھی ہم نے دیکھا نا کہ سائلنسر وغیرہ کا ہمیں دھیان رکھنا ہے، ہماری سواریوں کی جو گاڑیاں ہم استعمال کرتے ہیں ان کی جانچ کرواتے رہنے تاکہ اس میں سے آواز نہ آئے۔ نمبر 4، کارخانے، ہوائی اڈے، ریلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈ وغیرہ آبادی سے مناسب فاصلے پر ہوں۔ دیکھو کارخانوں سے آواز ہوتی ہے، ہوائی اڈے پر ہوائی جہاز کے آنے جانے سے آواز ہوتی ہے نا، آواز کرتے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن کے قریب بھی بہت آواز ہوتی ہے ریل گاڑیوں کی۔ تو ہم یہ ضروری ہے بیٹا کہ یہ تمام چیزیں آبادی سے مناسب فاصلے پر ہوں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 5، شادی، جلسے جلوس میں صوتی آلودگی سے پرہیز کریں نا۔ آج کل کیا کرتے ہیں، شادی جلسے جلوس میں خوب زوروں سے اسپیکر بجاتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، پٹاخے جلاتے ہیں، تو ان سے کیا ہوتا ہے؟ آلودگی بہت ہوتی ہے۔
صوتی آلودگی تو بے انتہا ہوتی ہے. تو کوشش کریں گے کہ بھائی یہ سب کام نہ ہو، شادی بیاہ جلد سے جلوس سادگی سے ہو جائیں. ٹھیک ہے، اس طرح ہم صوتی آلودگی کو روک سکتے ہیں. دیکھیے چوتھا سوال ہے، جدول مکمل کیجیے. یہاں آپ کو 3 کالم بنائے گئے ہیں اور آپ کو دیا گیا ہے پہلے کالم میں آواز کی نوعیت، تکلیف دہ، بے ضرر. آواز کی نوعیت یعنی کیا بیٹا، کہ یہ کس طرح کی آواز ہے وہ، اور اگر وہ تکلیف دینے والی ہے تو اس میں ہم تکلیف دہ کے کالم میں ہاں لکھیں گے، اور اگر نہیں ہے تو بے ضرر میں لکھیں گے. بے ضرر یعنی کیا، جس سے ہمیں تکلیف نہ ہو. ٹھیک ہے، جو نقصان دہ نہ ہو. گفتگو کرنا یعنی بات چیت کرنا، کب تکلیف دیتا ہے یہ، جب کوئی زور زور سے بات کرے، ہے نا. تو تکلیف دہ میں ہم نے کیا لکھا کہ اونچی آواز میں. گفتگو اگر ہم اونچی آواز میں کریں گے تو تکلیف دہ ہے، اور اگر ہم دھیمی آواز میں کرتے ہیں معمول کے مطابق تو وہ کیا ہے، بے ضرر ہے. سرگوشی کرنا، دھیمے دھیمے بات کرنا، کانوں میں بات کرتے ہیں تو کیا وہ تکلیف دہ ہے، نہیں، وہ بے ضرر ہے نا. تو بے ضرر کے کالم میں لکھا ہاں. آپ یہاں پہ ٹک مارک بھی کر سکتے ہیں. ہوائی جہاز کی آواز بہت زوردار ہوتی ہے نا، تو وہ کیا ہے، تکلیف دہ. گاڑیوں کے ہارن یہ بھی تکلیف دیتے ہیں، تکلیف دہ کالم میں ہم نے لکھا ہے. آپ ٹک مارک لگا سکتے ہیں. ریلوے انجن کی آواز یہ بھی تکلیف دہ ہے. پتوں کی سرسراہٹ یعنی کیا، پتے آواز کی وجہ سے ہلتے، جب ہوا چلتی ہے تو پتے ہلتے ہیں نا، تو ان میں تھوڑی سی آواز ہوتی ہے، وہ تکلیف دیتی ہے کیا، نہیں، وہ تو بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، وہ تو اچھی لگتی ہے، تو وہ کیا ہے، بے ضرر ہے. گھوڑے کا ہی نہلانا، گھوڑے کی آواز بری لگتی ہے، نہیں، بے ضرر ہے. گھڑی کی ٹک ٹک تو بہت دھیمے دھیمے کرتی ہے نا، ٹک ٹک ٹک، ہمیں تو ایسے زور میں آواز بھی نہیں آتی ہے، تو وہ کیا ہے، بے ضرر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جدول آپ مکمل کر لیں گے. اس طرح سے تمام کویشچن آنسر آپ مکمل کریں گے. سبق کے سوالات اچھی طریقے سے اپنی کاپی میں لکھ لیجیے. امید ہے آپ کو تمام کویشچن آنسر سمجھ میں آ گئے ہوں گے. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ.